وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ متعلقہ عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ جس عورت کو طلاق مل جاتی ہے، خامد اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ پھر کتنی عدت یا کتنی مدت پوری کرے گی تاکہ وہ آگے اپنی زندگی کو بسانے کے لیے نکاح کر سکیں؟ بنیادی طور پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طلاق کوئی اچھا عمل اور اچھا کام نہیں ہے، حلال اور جائز تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب اور بہتر نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ جو ناپسندیدہ ترین حلال عمل ہے، حلال کام ہے، ان میں ایک طلاق بھی ہے۔ یہ انتہائی کشیدہ یا ناپسندیدہ حالات میں یا ناہموار حالات میں یا ہمانگی پیدا نہ ہو رہی ہو، زندگی میں مشکلات آ رہی ہوں یا کہیں محرومیاں بڑھ رہی ہوں، تب جا کے اس کی طلاق کی اجازت ہوتی ہے۔ عام حالات میں طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی جب دو مرد و زن آپس میں ایک جائز اور حلال تعلق بناتے ہیں اور پھر اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اس کے کلام کی بنیاد پر اس مسئلے کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس پہ گواہان بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک واضح اور کھلا عمل ہے جو خاندان کو، معاشرے کو، سماج کو، علاقے کو بتا کے کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں عورت سے جائز اور حلال تعلق بنا رہا ہے نکاح کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد اگر حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں یا حالات میں ناہمواری ہوتی ہے یا کہیں پہ کوئی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے کوئی فرد ان میں سے، تو وہاں پھر طلاق کو حلال جائز قرار دیا گیا۔ قرآن کریم نے کہا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق شدہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں 3 طہر یا 3 حیض وہ انتظار کرے، وہ عدت پوری کرے۔ یہ جو قروء کا لفظ ہے، مفسرین نے اس کے دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ اس سے مراد طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے، یعنی ایک طہر میں طلاق ہوتی ہے تو 3 طہر تک اس کو اپنی عدت اور مدت گزارنی چاہیے، پھر وہ آزاد ہوگی، پھر اس کے حقوق آزاد ہوں گے، پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ تو 3 قروء قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ عورت فرض کیا، یہاں لفظ جو حیض کا یا طہر کا بولا گیا ہے، عورت اس عمر میں ہوتی ہے کہ اس کا حیض کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ 3 ماہ انتظار کرے، 3 ماہ اپنی عدت پوری کرے، جس طرح کہ قرآن کریم میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فعدتہن ثلاثۃ اشہر، جو اس عمل سے مایوس ہو چکی ہیں یا جن کا یہ عمل رک چکا ہے، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ 3 ماہ اپنی عدت پوری کریں۔ اور پھر وہ خواتین جن کو ابھی حیض کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی 3 ماہ اپنی عدت پوری کریں۔ اسی آیت کریمہ میں واللہ لم یحضن، اور یہاں پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، اور کیا بھی جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں کم سنی میں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاشرہ اور والدین اور عزیز و اقارب بھی طے کرتے ہیں کہ کون سی عمر کس بچے کی شادی کے لیے مناسب ہے اور شادی ہو جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص عمر میں بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ معترضین کو تو اعتراض کرنا ہے۔ قرآن نے جب فیصلہ کر دیا، قرآن نے عمر بھی بتا دی، قرآن نے رویہ اور حالات بھی بتا دیے، تو یقیناً قرآن کے احکام پر وہ شخص یا وہ عورت عمل کرے گی جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں حلاوت ایمان ہوگی، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اور جن کا مکمل ایمان ہی نہیں، جنہوں نے سرے سے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کے ہاں اپنے اعتراضات، اپنی آزادی وہ زیادہ مقدم ہے۔ ان کا سلسلہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم کے احکام اور مسائل ان لوگوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو حدیث نبوی کو تسلیم کرتے ہیں، جن کے ہاں یہ ایمان موجود ہے، یقین موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان پر، نبی کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ایسی عورت، اس کو طلاق ہو جاتی ہے جو حاملہ ہے، اس کے مسائل اور اس کی عدت مختلف ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے حمل کے دن پورے کرے، بچے کی ولادت تک اس کو عدت کو پورا کرنا ہوگا۔ جس طرح قرآن نے کہا سورہ طلاق میں وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو حاملہ عورت کی عدت اور مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اس وقت تک اس کو اپنی عدت اور مدت وقت پورا کرنا ہوگا۔ تو ان سب صورتوں میں علیحدہ علیحدہ صورتحال ہے، علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں۔ ایک کے مسئلے کو یا ایک کے رویے کو یا ایک کے حکم کو دوسرے پہ منطبق نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ لیکن پھر وہی نقطہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، قرآن کریم کے احکام، حدیث نبوی کے احکام اور اوامر ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تسلیم کرنا ہوتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے۔ اگر اندر ایمان ہی موجود نہ ہو تو پھر کوئی بھی حکم، ایک آیت مبارکہ تو کیا پورا قرآن بھی آ جائے تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے شخص سے آپ کوئی مسئلہ اس کے سامنے رکھیں گے یا کوئی بحث کریں گے یا کوئی مجادلہ کریں گے تو وہ سن کر قرآن کی آیت مبارکہ کو بھی اور حدیث نبوی کو سن کر یہی کہے گا، یار آپ تو مولوی والی بات کرتے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی دلیل سے بات کریں، کوئی عقل سے بات کریں۔ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑھ کر، حدیث نبوی سے بڑھ کر کون سی عقل اور حکمت کی بات ہو سکتی ہے جس کو تم اختیار کرنے جا رہے ہو؟
پوری کائنات میں ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر، حدیث نبوی سے بڑھ کر کوئی بھی حکمت اور دانائی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اگلی بات یہ بیان کی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ خاوندوں کو زیادہ حق دیا گیا، خاوندوں کو زیادہ اختیار دیا گیا۔ مسئلہ پھر وہی ہے، جہاں یہ بات آ جائے کہ خاوند کو حق ہے، خاوند کو اختیار ہے، خاوند قوام ہے، خاوند نگہبان ہے، فوراً اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خاوند کی بات کرتے ہو۔ بھائی جب نان نفقہ اس کے ذمے ہے، جب ذمہ داریاں اس کی ہیں، جب سارے معاملات کی سپردگی اس کے ہاں ہے، تو پھر کیوں نہ اس کو یہ حق دیا جائے؟ قدرت نے، فطرت نے اور خالق و مالک نے اگر خاوند کو حق دیا ہے تو اس کی وجوہ بھی بیان کی ہیں۔